سبحان اللہ سبحان اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا سفینا بی مولانا محمد بارک صلی اللہ حضرات وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور حضرت کی تقریر بھی سماعت کرنی ہے. آئیے چند باتوں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں, آپ لوگ ملاحظہ کریے. حضرات میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بے شک حضرات اس میں دو چیز قابل غور ہے, ایک ایمان اور ایک تقوی. اور شیطان انہی دو چیزوں پر حملہ کرتا ہے جی جی بے شک کہ انسان کا ایمان تباہ و برباد ہو جائے, کسی طرح ان کے ایمان کو لوٹ لو, کسی طرح ان کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر دو. تو ایمان اور تقوی کی حفاظت کے لیے اللہ نے کیا کہا, مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لو, کسی مرد درویش کے دامن کو پکڑ کر ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ تاکہ تمہارے ایمان اور تمہارے تقوی کی حفاظت ہو جائے. اس لیے تو ہر مومن نماز میں یہی دعا کرتا ہے, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا, صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام رکھا ہے. پھر میں نے قرآن سے پوچھا, اے قرآن, اے اللہ کی مقدس کتاب, اے اللہ کی مقدس پاک اور پوتر کتاب, تو نے کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اے قرآن تو ہی بتا سچے کون ہے, سچوں کا راستہ کون سا ہے, سچوں کی پہچان کون سی ہے. تو قرآن آگے ارشاد فرماتا ہے, الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یعنی وہ لوگ جس پر اللہ کا انعام رکھا ہے, نبیین, صدیقین, شہداء, صالحین, یعنی یہی چار گروہ ہے جس پر اللہ کا انعام رکھا ہے. کون؟ نبیین سچے ہیں, صدیقین سچے ہیں, شہداء سچے ہیں, صالحین سچے ہیں, اللہ والے سچے ہیں. اب اس آیت کا ترجمہ یوں کریے, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, نبیوں کے ساتھ ہو جاؤ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور شہیدوں کے ساتھ ہو جاؤ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صدیقوں کے ساتھ ہو جاؤ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور صالحین کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی جتنے بھی دنیا میں انبیاء کرام آئے وہ سارے کے سارے سچے تھے, جتنے بھی اولیاء کرام تشریف لائے اور جتنے بھی اولیاء کرام تشریف لائیں گے وہ سب کے سب سچے ہوں گے. جب آپ انبیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے, 10 تاریخ کو دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے, شہیدوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے, آپ اللہ کے ولیوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو گے تو آپ کی دنیا بھی سدھر جائے گی, آپ کی آخرت بھی سدھر جائے گی. بے شک سبحان اللہ. سوال پیدا ہوتا ہے, اگر ہم کسی اللہ کے نیک بندے سے رشتہ جوڑ لیں, ان کی قربت اختیار کریں, ان سے محبت کریں, ان کے دامن کو تھام لیں تو ہمیں فائدہ کیا ملے گا؟ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں, ان کے دامن کو آپ پکڑے ہیں, آپ کو فائدہ کیا ملتا ہے؟ حضرات آج میری گفتگو اسی پہ ہوگی کہ اللہ کے ولیوں سے جو محبت کرتا ہے, جو ان کے دامن کو پکڑتا ہے, ان کو فائدہ کہاں ملتا ہے؟ دنیا میں فائدہ ملتا ہے کہ نہیں؟ قبر میں فائدہ ملے گا کہ نہیں؟ حشر کے روز فائدہ ملے گا کہ نہیں؟ آئیے سنتے چلیے. حضرات امام فخر الدین رازی کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا, اس سے پہلے شاید میں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں, میں دوبارہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا ایمان تازہ ہو جائے. امام فخر الدین رازی اپنے وقت کے بہت بڑے امام تھے, بہت بڑے مفسر تھے. امام فخر الدین رازی نے ہی تفسیر کبیر لکھا ہے. حضرات جب انسان کے موت کا وقت آتا ہے, جب انسان کے نظر کا وقت آتا ہے, جب جسم سے روح نکلنے والی ہوتی ہے تو شیطان انسان کے پاس پہنچتا ہے, اس کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالتا ہے, کسی طرح اس کا ایمان ختم ہو جائے, کسی طرح اس کا ایمان لوٹ لے. کیونکہ مرنے کے وقت اگر انسان کا ایمان چلا جائے گا تو دوبارہ ایمان لوٹ کے نہیں آئے گا. اس لیے شیطان جب انسان کے نزا کا وقت آتا ہے اس کے قریب جاتا ہے, اس کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح امام فخر الدین رازی کے ساتھ بھی ہوا تھا. امام فخر الدین رازی بہت بڑے عالم دین تھے, بہت بڑے بزرگ تھے,
بہت بڑے مناظر تھے، مناظرہ کیا کرتے تھے. جب امام فخر الدین رازی کے نزا کا وقت تک آیا، جب امام فخر الدین رازی کی روح نکلنے والی تھی، شیطان وہاں حاضر ہو گیا اور کہنے لگا اے رازی تم تو بہت بڑے عالم تھے، اے رازی تم نے بہت مناظرے کیے، اے رازی آج میرے ساتھ مناظرہ کر. وہ شیطان انسانی شکل و صورت میں آیا تھا، آ کے کہنے لگا اے رازی میرے ساتھ مناظرہ کرو، تم نے بہت علم حاصل کیے، بہت مناظرہ کیے. اے رازی کیا تم نے خدا کو پہچانا ہے کہ نہیں؟ خدا ایک ہے کہ خدا بہت سارے ہیں؟ امام فخر الدین رازی نے کہا ہاں میں خدا کو پہچانتا ہوں، خدا ایک ہے. شیطان کہتا ہے اے رازی خدا ایک ہے، اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل دو. امام فخر الدین رازی نے دلیل دینا شروع کیا، شیطان نے ان کی دلیل کو رد کر دیا، اس لیے کہ یہ شیطان، یہ ملعون، یہ مردود معلم الملائکہ تھا، پہلے فرشتوں کو تعلیم دیا کرتا تھا. یہ شیطان نے امام فخر الدین رازی کے دلیل کو رد کر دیا. پھر امام فخر الدین رازی نے دوسری دلیل دیا کہ خدا ایک ہے، شیطان نے ان کی دلیل کو رد کر دیا کہ خدا ایک نہیں خدا بہت سارے ہیں. پھر امام فخر الدین رازی نے تیسری دلیل دی، شیطان نے تیسری دلیل بھی رد کر دی، یہاں تک کہ امام فخر الدین رازی نے 360 دلیلیں پیش کی. وہ شیطان، وہ مردود 360 دلیلوں کو رد کر دیا. اور امام فخر الدین رازی پریشان ہے کہ یہ شیطان ہے، میرے ایمان کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے. 360 دلیلوں کو انہوں نے رد کر دیا. اب کیا کرے؟ امام فخر الدین رازی یہی سوچ ہی رہے تھے. سوچتے سوچتے اپنے پیر و مرشد نجم الدین کبریٰ کو یاد کرتے ہیں دل ہی دل میں، اے میرے پیر میری مدد فرما. اس وقت نجم الدین کبریٰ وہاں نہیں بلکہ کہیں اور تھے، ایک تالاب کے کنارے وضو بنا رہے تھے. جب آپ کو اس بات کا علم ہوا کہ میرا مرید امام فخر الدین رازی پریشان ہے، شیطان اس کے ایمان کو تباہ برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کر رہا ہے، میرا رازی میرا مرید بہت پریشان ہے. وہیں سے نجم الدین کبریٰ جو لوٹا سے وضو بنا رہے تھے، لوٹا کو ایسے دیوار میں پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں اے رازی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اے رازی تو پریشان کیوں ہے؟ بلکہ تو کیوں نہیں کہہ دیتا اے شیطان، اے مردود، اے ملعون میں بلا دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں. اسی وقت امام فخر الدین رازی نے کہا اے شیطان میں نے 360 دلیلیں پیش کی کہ خدا ایک ہے، خدا ہزار نہیں ہے، لیکن تم نے 360 دلیلوں کو رد کر دیا. تو اے مردود، اے شیطان اب سن، میں بلا دلیل کے اپنے پروردگار کو ایک مانتا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ امام فخر الدین رازی یہ اپنے پیر و مرشد نجم الدین کبریٰ کے دامن کو پکڑے ہوئے تھے، ان کی قربت اختیار کیے تھے، ان سے بے پناہ محبت کر رہے تھے. لیکن جب نزا کا وقت آیا 360 دلیل دینے کے باوجود شیطان نے ساری دلیلوں کو رد کر دیا. جب اپنے پیر و مرشد کو یاد کیے تو ان کی پیر و مرشد اس کو مدد کیے کہ نہیں؟ مدد ضرور کیے. اب آگے سنتے چلیے، آج میری اسی پہ تقریر ہوگی کہ اللہ کے ولی مدد کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. حضرات اللہ کے ولی بالکل مدد کرتے ہیں. چلیے گا کہ اللہ کے ولی کس طرح مدد کرتے ہیں. حضرات محترم، یہ مہینہ جو 6 تاریخ گزری، اس 6 تاریخ کو حضرت عطا رسول ہند الولی خواجہ غریب نواز کا عرس مبارک تھا. آئیے میں آپ کو بتاتے چلوں، خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی ہے. اور غریب نواز کی یہ عادت کریمہ تھی، جب کسی کا انتقال ہو جاتا تھا آپ اس کی نماز جنازہ میں شامل ہوتے تھے. جب لوگ اس مردے کو دفن کر کے چلے جاتے تھے تو خواجہ غریب نواز اسی مردے کے سامنے اس کے قبر پہ کھڑے ہو کر کچھ دیر ذکر و اذکار کرتے تھے، کچھ دیر کھڑے رہتے تھے. ایک مرتبہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ایک مرید کا انتقال ہو گیا. جب خواجہ غریب نواز کو اس بات کا علم ہوا کہ خواجہ عثمان ہارونی کے ایک مرید کا انتقال ہو گیا ہے، خواجہ غریب نواز ان کے نماز جنازہ میں گئے، نماز جنازہ میں شامل ہوئے. اس کے بعد اس کو دفن کیے. دفن کرنے کے بعد جب سارے لوگ چلے گئے تو خواجہ غریب نواز ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو گئے. ان کے ساتھ ان کے جانشین خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی ان کے ساتھ موجود تھے. خواجہ غریب نواز کھڑے ہیں. اچانک کیا ہے، خواجہ غریب نواز کے اوپر غشی طاری ہو گئی. خواجہ غریب نواز کا چہرہ لال ہو گیا. آپ اچانک بے ہوش ہو گئے. جب
ہوش آیا تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا اے میرے پیر و مرشد میں نے اچانک آپ کو کیا دیکھا کہ آپ کے اوپر گشی تاری ہو گئی, آپ کا چہرہ لال ہو گیا تھا, آپ اچانک بے ہوش ہو گئے تھے, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اے قطب الدین تم سننا چاہتے ہو تو سنو, میں جو اس کے قبر کے پاس کھڑا ہوں, جب سارے لوگ دفن کر کے چلے گئے میں کھڑا ہوں, میری آنکھ لگی, میں نے اچانک کیا دیکھا کہ قبر میں جو مردہ لیٹا ہوا ہے اس پہ جہنم کے فرشتے, عذاب کے فرشتے آئے, آ کر کہنے لگے کہ ان کو ہم جہنم میں لے کے جائیں گے, ان کو ہم عذاب میں مبتلا کریں گے. اسی وقت جہنم کے فرشتے آئے ہی تھے, عذاب دینا چاہتے تھے کہ ادھر سے جنت کے فرشتے بھی آ گئے, آ کر کہنے لگے اس کو ہم عذاب دینے نہیں دیں گے, اس کو جہنم لے جانے نہیں دیں گے, بلکہ اس کو جنت میں لے کے جائیں گے. اب جہنم اور جنت کے فرشتوں میں بحث ہو رہی ہے. جہنم کے فرشتے کہہ رہے ہیں جہنم میں لے کے جائیں گے, جنت کے فرشتے کہہ رہے ہیں جنت میں لے کے جائیں گے. جہنم کے فرشتے نے کہا کہ یہ آدمی بہت بڑا گنہگار تھا, بہت بڑا سیاکار تھا, بہت بڑا بدکار تھا, یہ جہنم کا حقدار ہے, اس لیے اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے. لیکن جنت کے فرشتے کہتے ہیں اگرچہ یہ گنہگار تھا, اگرچہ یہ بدکار تھا, اگرچہ یہ سیاکار تھا, لیکن انہوں نے خواجہ عثمان ہارونی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تھا, ان سے مرید ہوا تھا, اس لیے ان کو جنت میں لے کے جائیں گے. جہنم کے فرشتوں نے کہا اگرچہ یہ خواجہ عثمان ہارونی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تھا, ان سے مرید ہوا تھا, لیکن یہ کوئی کام شریعت کے مطابق نہیں کرتا تھا, یہ ہر کام غلط کرتا تھا, گناہ پہ گناہ کرتا تھا, اس لیے جہنم کے حقدار ہے, اس کو عذاب دینے دو. جہنم اور جنت کے فرشتے آپس میں بحثی کر رہے تھے کہ غیب سے آواز آئی, پروردگار کی طرف سے ندا آئی, اے جہنم کے فرشتوں اسے چھوڑ دو, اے جہنم کے فرشتوں اسے جنت میں جانے دو. اگرچہ یہ خطا کار تھا, اگرچہ یہ سیاکار تھا, اگرچہ یہ بدکار تھا, لیکن انہوں نے میرے ایک بندے جس کا نام خواجہ عثمان ہارونی ہے ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا تھا, ان کے دامن کو تھاما تھا, ان کی قربت اختیار کیا تھا, ان کے قدموں سے لپٹ گیا تھا, ان سے محبت کرتا تھا. اے جہنم کے فرشتوں میں نے ان کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی کے صدقے طفیل سے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا, اسے بخش دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ والے مدد کرتے ہیں کہ نہیں؟ مدد کرتے ہیں نا, دنیا میں بھی مدد کریں گے, آخرت اللہ والے کے دامن سے اگر وابستہ ہو جائیں گے تو وہ اللہ والے دنیا میں بھی مدد کریں گے, قبر میں بھی مدد کریں گے, انشاءاللہ میدان محشر میں بھی مدد کریں گے. بہت لوگ کہتے کیسے مدد کرتے ہیں؟ مدد ہی تو ہے کہ ہم غوث پاک کی محفل سجائیں گے, مدد ہی ہے کہ ہمارے اوپر کوئی بھی مصیبت نہیں آتی ہے. حضرات یہ غوث پاک کا کرم ہی ہے. آئیے غور سنتے چلیے. حضرت عطائے رسول ہند الولی خواجہ غریب نواز, ان کے خلیفہ اول خواجہ قطب الدین بختیار کاکی, جن کا مزار مبارک کہاں ہے؟ دہلی میں ہے, مہرولی شریف میں ہے. بہت لوگ گئے ہوں گے. جب خواجہ غریب نواز ہندوستان کی سرزمین پر آئے, آنے کے بعد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے کہنے لگے اے قطب الدین تم دہلی کے سرزمین پر ہو, دہلی میں دین کی تبلیغ کرو, دہلی سے اسلام کا پرچم لہراؤ, دہلی کو تم سنبھالو. اور اے قطب الدین میں معین الدین اجمیر میں رہ کر میں اجمیر کو سنبھالتا ہوں, اجمیر سے دین کی تبلیغ کرتا ہوں, اجمیر سے اسلام کو پھیلاتا ہوں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا اے میرے پیر و مرشد, اے میرے حضور, میں آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا. حضور میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا, میں سارے لوگوں کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ہوں. اے میرے پیر و مرشد آپ جہاں رہیں گے میں وہی رہوں گا, آپ جہاں رہیں گے میں وہی رہوں گا, اس لیے کہ آپ کے خاطر میں نے وطن کو چھوڑا, آپ کے خاطر میں نے ماں باپ کو چھوڑا, آپ کے خاطر میں نے رشتہ داروں کو چھوڑا, آپ کی خاطر میں نے گھر بار چھوڑا, سب چھوڑ دیا, آپ کے ساتھ ہندوستان آ گیا. آپ کہہ رہے ہیں اے قطب الدین تم دہلی میں رہو, ہم اجمیر میں رہے. اے معین الدین میں آپ کے بنا رہ نہیں سکتا ہوں. لیکن خواجہ معین الدین نے کہا اے قطب الدین وقت کا تقاضا ہے, وقت یہی کہتا ہے, حالات یہی ہے کہ تم دہلی میں رہو.